بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا بچوں، آج دوسرا لیکچر، سبق نمبر 13 حصہ نظم، ٹھیک ہے۔ پہلے لیکچر میں تعارف اور الفاظ معنی اور اس کے بعد مرکزی خیال اور خلاصہ کیا تھا۔ ابھی دوسرا لیکچر جو ہے وہ ہے اشعار کی تشریح، کہ کس طرح ہم نے شعر کی تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی 2 لیکچر جو ہوئے حصہ نظم کے، اس میں بھی بتایا تھا، اس میں بھی دیکھ لیں کہ کس طرح آپ نے تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اشعار کی تشریح، یہ پہلا ہی آپ کا انشائی طرز کا جو پیپر ہے، 2 طرح کے پیپر، ایک معروضی ہے ایک انشائی۔ جو انشائی طرز کا پیپر ہے اس میں جو پہلا سوال وہ اشعار کی تشریح کا کرنے کا طریقہ، کہ سب سے پہلے آپ نے شعر لکھنا ہے، اگر مکمل نہ لکھے تو اتنا ہی لکھ دے جس طرح میں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے 2-3 الفاظ، پانی تیرے چشموں، یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ لائنیں لگا دیں، پھر نیچے آئے گا شاعر کا نام اور نظم کا عنوان، اس کا ایک نمبر ہوتا ہے۔ شاعر کا نام 1 اس کا ہے اور نظم کا عنوان 1 اس کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے جب تشریح کرنی ہے تو تشریح ڈائریکٹ نہیں آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شعر کو آپ نے دیکھنا ہے، اس میں مشکل الفاظ کے معنی پیپر کے اوپر ہی اس کے مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ نے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے تو تشریح میں سب سے پہلے جو شاعر ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ہم خلاصے میں یا سیاق و سباق کی تشریح میں مصنف کے بارے میں ایک لائن بالکل اسی طرح جو یہ شعر کی تشریح ہوتی ہے، اس میں شاعر کے بارے میں ایک آدھی لائن آپ نے بتانی ہے، یعنی کہ اس کا پس منظر، ٹھیک ہے۔ شعر کے اندر 2-3 چیزیں ہوتی ہے تشریح کے اندر، کہ سب سے پہلے اس شعر کا پس منظر کیا ہے، اس نظم کا پس منظر کیا ہے، وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے لکھنا ہوتا ہے شعری محاسن، یعنی کہ شعری محاسن اس کے اندر شاعر نے کیا صنعت تکرار کا استعمال کیا، یا جو ہے وہ تشبیہ تلمیح استعمال کیا، کیا استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے جب شعری محاسن لکھ لیا، اس کے بعد پھر اس کا انداز بیاں، کہ شاعر کا انداز بیاں کیسا ہے، شاعر کا انداز بیاں اگر مشکل ہے تو مشکل، اگر آسان ہے، سادہ ہے، سلیس ہے، تو اس کو آپ نے لکھنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے حوالہ۔ حوالہ جات جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ جو شعر ہے اس سے ملتا جلتا کوئی شعر کسی بھی شاعر کا آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں حوالے کا، ٹھیک ہے، درمیان میں دے دیں یا پھر اس کا ربط دے کہ کہاں یہ شعر جو ہے وہ آئے گا۔ تو یا پھر قرآن کی کوئی آیت اگر آپ کو آتی ہے اس سے ملتا جلتا قرآن کی آیت اگر، یعنی کہ عربی کے اندر نہیں، اس کا ترجمہ آپ ہیڈنگ دے کے لکھ سکتے ہیں، یا پھر کوئی حدیث آپ کو آتی ہے یا کوئی ایسی کتاب جس کا آپ ریفرنس دینا چاہیں، وہ آپ اس کے اندر حوالہ شعر کی تشریح میں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 چیزیں حوالے کے اندر جو زیادہ دی جاتی ہے، یا قرآن کی جو ہے وہ ترجمہ، یا پھر اس کے بعد حدیث کا ترجمہ، یا پھر اس کا حوالے کا کوئی ملتا جلتا شعر، ٹھیک ہے۔ آپ یہ جو میں نے لکھا ہے اس پوری نظم کے اندر کوئی بھی شعر آ جائے، 1 آ جائے یا 2 آ جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 2 آتے، ایک نظم میں سے 2 شعر آتے۔ اب آپ نے اس طرح جو ہے نا تشریح میں یہ جو لائنیں میں نے لکھی ہے پوری نظم میں کہیں سے جو ہے وہ شروع سے، درمیان سے یا اختتام میں سے آتا، آپ نے یہ لکھ لینا ہے اس کے، یعنی کہ حوالے کے طور پہ۔ تشریح کے شروع میں جب مصنف کا تعارف اس کے اندر مصنف کا تعارف بھی آ گیا اور اس نظم کا پس منظر بھی ہم نے بیان کر دیا۔ جس طرح یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال فطرت شناس شاعر ہیں، وہ فطرت کے مناظر سے خاص لگاؤ رکھتے تھے۔ نظم یہاں تک تعارف ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آگے نظم کا پس منظر جو ابھی میں نے بتایا آپ کو، کہ نظم اے وادی لولاب اصل میں ملا زیغم لولابی کشمیری کا بیاض ہے، ٹھیک ہے، جس کا تعلق کشمیر سے ہے، کشمیر کی ایک خوبصورت وادی لولاب سے ہے۔ اور اقبال نے جو ملا زیغم لولابی کشمیری کی نظمیں جو ہے اس کو اپنی 19 نظموں میں قلم بند کی ہے، یعنی کہ جو ملا زیغم لولابی کشمیری نے جو لکھا ہے اس کی جو ہے جتنی بھی نظم، اپنی اقبال کی جتنی بھی کتابیں ان کے اندر جو 19 نظموں کے اندر جو ہے نا وہ ملا زیغم لولابی کی یادداشت یا اس کی لکھی ہوئی بیاض یا ڈائری اس کو اپنی جو ہے وہ قلم بند کیا، یعنی کہ اپنی نظموں میں جگہ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے تعارف، کوئی بھی شعر آئے آپ اس نظم میں سے، وادی لولاب میں سے آپ نے یہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر نیچے آپ نے تشریح کرنی ہے کہ اس شعر کے اندر شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے
یعنی کہ اے وادی لولاب جو کہ کشمیر کے خوبصورت وادی ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو اس کے اندر بیان کیا اس کو اپنے الفاظ کے اندر آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک شعر کی تشریح جو ہوتی ہے وہ 1.5 سے 2 پیج تک ہونی چاہیے۔ اس کے اندر حوالے آپ نے لازمی لکھنے ہیں، حوالے کے بغیر جو ہے وہ تشریح زیادہ جو ہے وہ کیا اچھے نمبر نہیں ملتے۔ اب جو ایک نظم سے 2 ہی شعر اٹھائیں گے، وہ ایک یعنی کہ جس طرح وادی لولاب اسی میں سے 2 آئیں گے۔ اب اس کو کرنے کا طریقہ کیا، جو نظم کی تشریح ہوتی ہے وہ اکٹھی ہوتی ہے، یعنی کہ دونوں شعر آپ لکھیں، اس کی تشریح آپ اکٹھی کریں گے، لیکن غزل کی تشریح الگ الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ غزل کے اندر پہلے شعر کا جو ہے وہ حقیقت کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور دوسرے کا وہ مجاز کی طرف آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جو نظم کی آپ نے تشریح کرنی ہے وہ شروع میں ایک شعر لکھیں، یعنی کہ مکمل 2 شعر، پھر اس کی آپ نے اکٹھی تشریح کرنی۔ جب اکٹھی تشریح کریں گے پھر آپ کے پاس 2 سے 2.5 پیج یعنی کہ صفحے جو ہے نا، ایک سائڈ ایک صفحہ دوسرا 2 صفحے، ٹھیک ہے، اس طرح بننی۔ آپ نے 2 سے 2.5 صفحے تک اس کی تشریح کرنی ہے۔ تشریح کے اندر مکمل حوالہ جات آنے چاہیے، اشعار کی تشریح جو ہے وہ حوالے کا، قرآن کا حوالہ آنا چاہیے، حدیث کا، جو بھی آپ کو ذہن کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ نظم ہے، اس کو پڑھتے ہیں اور ساتھ میں نے حوالے کے کچھ شعر لکھے، اس میں سے آپ اٹھائیں۔ یہ تقریباً کوئی 4-5 جو ہے وہ اشعار میں نے لکھے، 4-5 میں سے 2-3 یاد کر لیں، جو اس کے اندر آپ سارے بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ تواتر کے ساتھ ربط دیکھنا کہاں یہ شعر کہاں فٹ آئے گا، ٹھیک ہے، اس میں آپ لکھ لیں۔ چلیے اس نظم کو ایک دفعہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے مطلع۔ مطلع کا میں نے آپ کو بتایا تھا کسی بھی غزل یا نظم کا پہلا شعر جس میں قافیہ ردیف بالترتیب آئے اس کو مطلع کہتے ہیں۔ مقطع آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اب اس نظم کے مطلع کے اندر علامہ اقبال کہتا ہے کہ پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب۔ سیماب کا معنی میں نے آپ کو لکھوایا ہے، سیماب، ٹھیک ہے، یہ پیپر کے اوپر بھی آپ لکھ لیں۔ سیماب کا معنی کہ پانی چاندی کی طرح چمکتا ہوا، ٹھیک ہے، سیماب تڑپتا ہوا، بے قرار بھی اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مرغان سحر۔ مرغان سحر یہ اقبال جو ہے جو فضا، اس سے مراد مرغان سحر سے مراد وہ فضا نہیں، مرغان سحر سے مراد کشمیر کے جو لوگ ہیں، باسی ہے، باشندے ہیں، ارد و گرد نواح کے اندر رہنے والے لوگ، ان کو مخاطب کیا ہے مرغان سحر کا لفظ استعمال کر کے، ٹھیک ہے۔ مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بے تاب۔ بے تاب کا مطلب بے چین اے وادی لولاب۔ اب اس پہلے مطلع کے اندر وہ کہتا ہے کہ علامہ اقبال پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، یعنی کہ سیماب پاروں کی طرح بے قرار ہے، اے وادی لولاب، ٹھیک ہے، تیرے اندر جو چشمہ یا یہ، کیونکہ لولاب کی جو وادی کوہساروں میں پہاڑوں کے درمیان ڈھکی ہوئی، اور اس کے بعد اس میں چشمہ جھیل جو پانی ہے، کہتا ہے کہ وہ حرکت کے اندر ہے، وہ پانی جو ہے وہ بھی حرکت کر رہا ہے، چڑھ رہا ہے، چاندی کی طرح چمک رہا ہے، صاف ہے، شفاف ہے۔ وہ جب جس طرح وہ حرکت کر رہا ہے اسی طرح وہاں کے رہنے والے جتنے بھی باشندے ان کو بھی حرکت کرنی چاہیے۔ کیا حرکت کرنی چاہیے کہ جس طرح کشمیر کو قابض، ٹھیک ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہوا، وہاں ظلم و ستم جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو جس طرح یہ سیماب کا پانی، سیماب کی طرح جو ہے لولاب کا، جو وادی لولاب کا پانی جو سیماب کی طرح چمک رہا ہے، بے قرار ہے، حرکت کر رہا ہے، اس طرح وہاں کے جتنے بھی لوگ ان کو بھی اپنی آزادی کے لیے حرکت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بے تاب، یعنی کہ جو فضا کے اندر اڑنے والے پرندے ہیں مرغان سحر، جو خوش حلحان یعنی کہ اچھا بولتے ہیں پرندے جو ہے وہ چہچہاتے ہیں، وہ بھی کیا ہے، بے قرار ہے، بے چین ہے۔ کس وجہ سے بے چین؟ اس وجہ سے کہ کب اس کو آزادی ملے گی، ٹھیک ہے، اے وادی لولاب۔ اس کے بعد گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، دی بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب۔ گر صاحب ہنگامہ یعنی کہ ہنگامہ کا مطلب ہوتا ہے آواز، آواز، شور، ٹھیک ہے، ہنگم، نہ ہو ممبر و محراب، دی بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب۔ وہ کہتا ہے اقبال کہ اگر وادی لولاب، ٹھیک ہے، اس بستی کے جتنے بھی مساجد ہیں اس کے اندر جتنے ممبر و محراب، یعنی کہ وہاں سے اگر آزادی کی جو ہے وہ آواز پیدا نہ ہو، آزادی کے لیے وہ ملا، وہ مولوی آزادی کے لیے اس ممبر سے آواز نہ لگائیں، تو پھر ان کا کیا ہے، دوسرے مصرے میں دین بندہ مومن کے لیے کہتا ہے وہ دین جو اس نے حاصل کیا قرآن کا، حدیث کا، مساجد مدارس سے،
وہ پھر اس کے لیے موت ہے، ٹھیک ہے، موت ہے یا خواب بھی پورا نہیں ہوتا، موت جو ہے وہ بندے کو آ جائے پھر بندہ زندہ نہیں ہوتا، کہ جس منبر سے، جس جو ہے وہ محراب سے آزادی کی آواز نہ اٹھے، گر صاحب ہنگامہ سے مراد وہ آواز جو آزادی کے لیے ہم جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں، جس طرح ہم مذمت کرتے ہیں کہ ہاں ہاں آزادی ہونی چاہیے، کہتا ہے اگر اس بستی کے جتنے ممبر و محراب ہے، اس بستی سے آوازیں نہ اٹھے آزادی کے لیے، تو وہ جو مولوی ہے اس ممبر پہ کھڑا ہونے والا، وہ داعی ہے، وہ مبلغ ہے، اپنے آپ کو امام کہلواتا ہے، کہتا پھر اس کے لیے وہ دین فائدہ مند نہیں ہے، کہ وہ دین جو اس کو اس بات پہ روک رہا ہے، اس کی زبان بندی کر رہا ہے کہ حق بات کہنے سے، ٹھیک ہے، آزادی سب کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا لیکن ابھی تک وہ پایہ زنجیر ہے، آزادی، اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا، حر آزاد ہے آپ، ٹھیک ہے، اب جب آزادی آپ پہ کوئی ظلم ہوتا ہے، آپ پہ کوئی زیادتی ہوتی ہے، یا کوئی بھی مشقت تکلیف آتی ہے، یا کوئی آپ پہ قابض ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنی آزادی کے لیے اگر آپ اپنی زبان سے صدا نہیں لگاتے، نہیں پکارتے، تو پھر کیا ہے، وہ آپ کا زندگی میں آنے کا جو مقصد جو ہے، یا پھر وہ جو زندگی جو اللہ نے آپ کو، انسان کو ایک غیرت مند جو ہے وہ پیدا کیا اور غیرت والی زندگی دی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس چیز کی صلاحیت دی کہ وہ اپنی آزادی کے لیے برسر پیکار اپنی آواز کو، اپنی زبان کو ہلائے، حرکت دے، ٹھیک ہے، بلکہ حدیث ہے، یہاں ایک حدیث بھی کوٹ کروں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ برائی دیکھے، ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ، کوئی آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے، کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ فلسطین پہ بہت زیادہ انہوں نے ظلم کیا، بچوں کو ذبح کر دیا، کشمیر کے اندر ہماری ماؤں بہنوں کو انہوں نے ذبح کر دیا، مار دیا، ٹھیک ہے، اسی طرح جس خطے کے اندر آپ کو پتہ ہے، سوشل میڈیا پہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کی پوسٹ ان کے حق میں نہیں ہے، ان کی حمایت میں نہیں ہے، تو پھر آپ کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، رتی بھر بھی ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں ہاں، اگر آپ کی پوسٹ اس کی حمایت کے اندر ہے، پوسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد مذمت کرتے ہیں، تو یہ پوسٹ قیامت کے دن آپ کے لیے باعث اجر بھی، کیونکہ جتنی استطاعت ہے اتنا کرنا چاہیے، اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ فلسطین کو تو نے کیوں نہیں آزاد کروایا، تو نے کشمیر کو کیوں نہیں آزاد کروایا، مگر ان بندوں کے لیے جو میرے بندے تھے ان کے لیے تو نے کیا کیا، ٹھیک ہے، یہ ایک حدیث ہے، حدیث کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ، کہ تم میں سے جو بندہ کسی برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو اس کو زبان سے روکے، ٹھیک ہے، اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے کم از کم اس برائی کو غلط جانے، ٹھیک ہے، تو ذالک اضعف من الایمان، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کے دل کے اندر یہ جو ہے نا، یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب دوسری جو بات ہے، اب جو ممبر و محراب سے آواز اٹھائی جا سکتی ہے، ایک دائی، ایک مبلغ، وہ پوری جتنے بھی وہ بستی ہوتی ہے وہ سارے لوگ اس کو معتبر سمجھتے، وہاں سے آزادی کی ایک لہر، ایک آواز ان کے اندر جو ہے نا وہ پیدا کریں کہ ہم نے آزاد، اللہ نے پیدا کیا، تو اپنی آزادی کے لیے جتنی بھی کوشش ہوتی اتنی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ساز پہ معقوف نوا ہائے جگر ساز، ڈھیلے ہو اگر تار تو بیکار ہے مضراب، ٹھیک ہے ساز پہ معقوف نوا ہائے جگر، ایسی آواز جو جگر کو چھلنی کر دے، جو جگر کو یعنی کہ زخمی کر دے، ہے ساز پہ معقوف، ساز پہ، آواز پہ معقوف ہے، اور ایسی آواز جو جگر کو نوا ہائے ساز، یعنی کہ ایسی، نوا کا مطلب ہوتا ہے آواز، جگر جو جگر کو چھلنی کر دے، ڈھیلے ہو اگر تار تو بیکار ہے مضراب، ڈھیلے ہو اگر تار، وہ جو دستار بجاتے ہیں وہ تار کے ساتھ اگر وہ تار جو ہے وہ ڈھیلے ہو تو پھر وہ ساز اتنا اچھے طریقے سے نہیں بج سکتا، تو اس میں اقبال کہتا ہے کہ یہاں کے جتنے لوگ ہیں اگر ان کے اندر سستی پیدا ہوگی اور ان کی آواز جو ہے وہ پست ہوگی آزادی کے لیے، پھر بیکار ہے، ٹھیک ہے، اگر ان کا سینہ چھلنی ہے تو سینے سے آواز آنی چاہیے، اندر سے ایک آواز پیدا ہونی چاہیے اپنی آزادی کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے جب آزادی کے لیے آواز پیدا ہوگی، انسان جو متحرک ہوگا تب اس کی آواز لوگوں تک سنائی جائے گی، ایک بندہ ڈھیلا ہے، اگر آپ ڈھیلے پڑ گئے، آپ کے اعصاب جتنے بھی کمزور ہو گئے، آپ بول نہیں سکتے، بولنے سے مراد کہ اللہ نے سب کچھ دیا لیکن آپ نے اپنا سر کو جھکایا ہوا ہے،
وہ کہتا ہے کہ اگر ڈھیلے ہو اگر تار تو بیکار ہے مضراب، مضراب بجانے والا ہے، تو اگر آپ ڈھیلے پڑیں گے اس کے لیے آزادی کے لیے تو پھر بیکار ہے۔ اگلا شعر، ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی، بے سوز ہے میں خانہ صوفی کی میں ناب۔ ملا کی نظر، کہتا ہے کہ آج کا جو مولوی ہے اس کی نظر نور فراست یعنی کہ فراست، فہم، تدبر، تفکر اس سے خالی ہے آج کا ملا، ٹھیک ہے، غور و فکر نہیں کرتا ہے، تدبر تفکر نہیں کرتا ہے، تذکر حاصل نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی مولوی ہے، ملا ہے، وہ غور و فکر نہیں کرتا، تدبر تفکر نہیں کرتا، تذکر نہیں حاصل کرتا، تو پھر بے سوز ہے میں خانہ صوفی کی میں ناب۔ تو پھر اس کی جتنی بھی زندگی کے اندر اس نے کوشش کی ہے نا، 10-12 سال جو اس نے اپنی زندگی کے لگائی کسی مدرسے کے اندر قرآن و حدیث کو پڑھا، وہ کہتا سارا بیکار ہے۔ کس مولوی کے اندر، کس ملا کے اندر؟ کہ وہ ملا جس کا جو ہے وہ نور فراست یعنی کہ اس کو چشم اس کو دکھائی نہیں دیتا، فراست یعنی کہ بصیرت کے ساتھ وہ دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ بصارت تو کر لیتا ہے، بصیرت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ دل کے ساتھ نہیں اس کے پہ غور و فکر کرتا، وہ آنکھوں کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے نہیں دیکھتا، کانوں سے وہ ٹھیک نہیں سنتا، تو پھر اس کا جتنا بھی یہ علم ہے، جتنا بھی وہ دین ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، جب تک وہ حق کے ساتھ کھڑا ہوگا اور وہ جابر اور ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق بولے گا، تب اس کی جو تعلیم ہوگی تب فائدہ ہوگا۔ اگر ایسا بندہ جو ڈرتا ہے اور اس کے بعد اپنے سر کو جھکاتا ہے اور کسی سے جو ہے وہ ڈر کے حق کو چھپا لیتا ہے، ٹھیک ہے، حق کو چھپا لیتا ہے، حدیث کو چھپا لیتا ہے، قرآن کی آیت کو چھپا لیتا ہے، تو پھر اقبال کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی تعلیم کا۔ قرآن بھی اس کے بارے میں کہتا ہے اولئک کمثل الحمار، وہ گدھا ہے کہ جس نے اپنے اوپر اتنی کتابوں کو جمع کیا، یاد کیا کہ اس کے اندر فقہ نہیں ہے، بولنے کے لیے وہ الفاظ ہی نہیں ہے، حق بات کہنے کی جسارت جرأت ہی نہیں ہے اس کے اندر، تو اس کا جتنا بھی وہ پڑھا ہوا ہے، اس نے جتنا بھی جو ہے وہ علم حاصل کیا، اس علم کا فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیدار ہو جس کی فضا سحری سے، اس قوم پہ مدت سے درویش ہے نیاب، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ بیدار ہو یعنی کہ بیدار جو بندہ جاگتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی یعنی کہ یہ نہیں بیدار سے مراد جو نیند سے اٹھ کے جاگ چکا ہے، دل جس کی فغاں سحری سے، اس قوم میں مدت سے درویش ہے نیاب۔ وہ کہتا ہے کہ آپ لولاب کی بستی کے اندر ایسے درویش موجود ہیں، ایسے واعظ، ایسے لوگ موجود ہے کہ جب وہ بولیں گے تو آزادی مل جائے گی، جب وہ اپنی آواز کو بلند کریں گے تو آزادی ان کو مل جائیں گی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ درویش ابھی تک سوئے ہوئے وہ اپنی آزادی کے لیے بول نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں حوالے کے جو شعر ہے وہ لکھ لیں، جس طرح پہلا شعر اس میں حوالے کا شعر یہ آپ دے سکتے ہیں، چلنے والے نکل گئے جو ٹھہرے ذرا کچل گئے۔ دوسرے میں الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ آپ اس میں جو ہے نا یہ ممبر و محراب والے اور ملا کی فہم و فراست والے میں یہ شعر حوالے کا دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ جو ہے اس میں گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، نہ پوچھ ان خرقہ پوش کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس کی تشریح مکمل، میں نے آسان الفاظ میں آپ کو بتا دی ہے۔ اس کا خلاصہ یا پچھلا جو لیکچر اس کو جب دیکھیں گے تو آپ کو تشریح کی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ حوالے کا شعر آپ یہ 2 3 4 جتنے لکھے ہوئے آپ کوئی بھی 2 شعر آتے اس میں یہ حوالہ دے سکتے ہیں، تو یہ آپ کی ایک اچھی تشریح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اگلا لیکچر اب مشقی سوالات کا۔